اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو ٹیڑھے ہو جاؤ، کیونکہ ٹھوکا اسی کو جاتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے۔ جو انسان سیدھا ہوتا ہے نا، اس کو دنیا بہت ٹھوکتی ہے۔ جس طرح ایک کیل ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے نا، اس کو دیوار میں جو ہے نا دبایا جاتا ہے، ٹھوکا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے، وہ ٹھکتا جاتا ہے۔ سیدھے ہوگے تو ٹھک جاؤ گے، اور اگر ٹیڑھے ہوگے تو بچ جاؤ گے۔ اس طرح درخت اگر سفیدے کا سیدھا ہوتا ہے تو تیز اندھاریاں، طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کٹ جاتا ہے۔ مگر جو درخت جھکا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے لہراتا رہتا ہے، مگر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو بالکل سیدھا مت رہنا، ورنہ ٹھک جاؤ گے، اور ایسا ٹھکو گے کہ یاد رکھو گے۔ اس لیے ٹیڑھے ہو جاؤ تاکہ بچ جاؤ۔ ہر کسی کو سیدھی بات کرنی، ہر کسی کو اپنا سمجھنا، ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھنا، یہ بڑی سے بڑی زیادہ بے وقوفی ہوتا ہے، اور ایسا انسان بہت ہی زیادہ دھوکا کھاتا ہے۔ تو ہر کسی پہ اعتبار نہ کیا کرو، ہر کسی کو دل کی بات نہ بتایا کرو، ہر کسی کو اپنا ہم راز اور ہر کسی کو اپنا غم خوار نہ سمجھا کرو۔ یہ دنیا بہت تیز ہے، یہ دنیا جو ہے نا آپ کو پلک جھپکتے سے پہلے پہچان لیتی ہے، اور ایسا رولتی ہے، ایسا رولتی ہے، اور جب آپ کو سمجھ اس ٹائم لگتی ہے جب آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ بہت جو ہے نا پیچھے جا چکے ہوتے ہیں، تب آپ کو ہوش آتی ہے، مگر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک دیمک ہوتی ہے، وہ لکڑ کو کھاتی ہے، دروازہ ہمیں لگتا ہے خوبصورت ہے، پیارا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ایسے ٹھوکر لگاتے ہیں نا، یہ ایسے ہلکے سے ٹھوکر لگاتے ہیں نا تو وہ مٹی کی طرح نیچے گر جاتا ہے۔ انسان کو انسان اسی طرح ہی کھاتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، چوستے رہتے ہیں، نوچتے رہتے ہیں۔ جب انسان کو ہوش آتی کھڑا ہوتا ہے تو مٹی کی طرح سے نیچے بہہ جاتا ہے، ریت کی طرح نہ بہہ جاتا ہے، مگر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو لہٰذا بالکل ہی سیدھے متری نہ رہنا چاہیے، تھوڑا بہت جو ہے نا ول پھیر کرنا چاہیے، تھوڑی بہت میٹھی چوپڑی باتیں کرنی چاہیے، ایسے اسے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے نا۔ تو باقی اللہ پاک سلامت رکھے، کیونکہ آج کل وہ دور نہیں ہے، وہ وقت نہیں رہا، وہ لوگ نہیں رہے، وہ احساس نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی۔ اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنے آپ کو بچا کے چلنا بڑا مشکل ہے اس دنیا میں بھائی، بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا ہر مسلمان کی خیر کرے۔ باقی اللہ پاک ہر مسلمان کی بہن بیٹیاں عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ ہر مسلمان کے گھر کی، ان کے والدین کی، ان کے کاروبار کی، ان کی برکت کی کرے، ہر مشکل آسان کرے، ہر مشکل۔ ہم میں بہت سے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کا اچھا سوچتے ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے، اور جو لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یار بالکل وہ کہتے ہیں کہ نا مکھن بھی نہ بنو، میٹھا بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، اور بالکل اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں، یعنی کہ نارمل رہیں۔ زیادہ غصے والا بھی، زیادہ بھی بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ پیار کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ دونوں چیزیں جو ہے نا، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو ہر چیز میں۔ ایون کہ محبت اگر آپ کسی سے کرتے ہو نا، تو ایک دفعہ بے پناہ محبت کر کے اس کے آگے ایسے چادر کی طرح بچھ جاؤ گے نا، تو وہ پر پاؤں رکھ کے نا روند کے اوپر آگے چلا جائے گا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میانہ روی رکھیں، ہر کام میں میانہ روی رکھیں، کیونکہ دنیا کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور اللہ پاک کو بھی دیکھنا ہے۔ دنیا میں بھی چلنا ہے اور اللہ پاک کے مطابق بھی چلنا ہے نا۔ اللہ پاک کو بھی دیکھنا ہے۔ رہبانیت نہیں فرمائی کہ دنیا سے الگ ہو کے کسی جنگل میں جا کے عبادت کرنے پائے۔ دنیا میں رہنا ہے، بیوی بچے، ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، اور سب سے ٹائم نکال کے اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں، ہم سے زیادہ فرشتے ہیں دنیا آسمان میں، فرشتے ہی فرشتے عبادت کرنے کے لیے۔ مطلب تو یہ ہے کہ مصروفیات میں ٹائم نکال کر یاد کرنا، اپنی خوشی میں اور اپنے غم میں اللہ پاک کو یاد کرنا، اور صرف اللہ پاک سے محبت کرنا، اور اسی سے ہی امید، اور اسی سے ہی جو ہے نا امید رکھنا۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رونا۔ رونا ہے تو اللہ پاک کے آگے رونا ہے۔ کسی کے سامنے مانگیں گے، ایک بار مانگیں گے، دو بار مانگیں گے، آخر وہ آپ سے تھک جائے گا، مگر اللہ پاک سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کا بھی آپ کے گھر میں نہیں ہے تو ایک سوئی بھی کپڑے سلائی کرنے کے لیے مانگنی ہے نا، اور آپ کے پاس پیسے ہیں اور دکان سے لینے کے لیے جانا ہے، تو سب سے پہلے مجھ سے دعا مانگ کے جاؤ۔ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے۔